یعنی اسلام پر تمہاری روح نکلے، ایمان پر تمہارا خاتمہ ہو، اس بات کی کوشش کرو۔ ایمان پر خاتمہ یہی بڑی کامیابی ہے۔ ایمان پر خاتمہ نصیب آ گیا تو سمجھیں کہ مقصد تخلیق زندگی حاصل ہو گیا، اور اگر اس میں فلاح ہو گئے تو چاہے جو کچھ آپ رہے ہوں سب بیکار ہے، کیا دھرا سب رائے گا ہے، جہنم کے شعلوں کے سوا کچھ حصے میں نہیں آئے گا اگر ایمان چلا گیا تو۔ ایمان سے بڑھ کر اس دنیا میں اللہ کی نعمتوں میں سے کوئی نعمت نہیں۔ جو بھی نعمت ہے ایمان کے بعد، ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ اس لیے ہر وہ کام جو ایمان کے لیے مضر ہو بچنا چاہیے، ہر وہ کام جو ایمان کو نقصان پہنچائے اس سے بچنا چاہیے۔ اور یہ بھی سن لیں، شیطان آخری دم تک جس چیز کی کوشش کرتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ تمہارا ایمان چھین لے، ایمان سلب کر لے، وہ آخری دم تک کوشش کرتا ہے، اور اسی ایمان کے چھیننے کے لیے وہ آپ کی خون کی نالیوں میں بھی دوڑتا ہے۔ ان الشیطان للانسان مجری الدم، او کما قال، حدیث پاک میں آیا شیطان انسان کی خون کی نالیوں میں دوڑتا ہے تاکہ وہ تمہیں ورغلا سکے، خیالات دلا سکے، مفسدات میں مبتلا کر سکے۔ اس ذہن پر کبھی غور کریں، دل پر ایسے ایسے سوال پیدا ہوتے ہیں کہ زبان پہ لانا نہیں ہو سکتا، نہیں لا سکتے، ایسے ایسے سوالات کھڑے کرتا ہے، ایسے ایسے خیالات پیدا کرتا ہے۔ یہ ساری سازشیں شیطان کی ہوتی ہیں، اور کوشش یہی رہتی ہے کہ ایمان چھین لے۔ لہذا پیارے، ایمان بہت عظیم ہے، اس کی قدر کیجیے، اور یہ بھی سن لیجیے اللہ نے اپنے بندوں میں سے جن بندوں پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے ان کو ایمان دے دیا ہے، ایمان دے دیا ہے۔ ایمان سب کو نہیں ملتا، جس پر وہ فضل کرتا ہے مل جاتا ہے۔ ابو جہل حضور کو دیکھ رہا تھا، چاند چرتے ہوئے دیکھ رہا تھا، سورج پلٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا، کنکریوں کا کلمہ پڑھنا سن رہا تھا، رخ والضحیٰ نگاہوں کے سامنے تھا، پر قسمت ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ مگر بلال حبشہ سے آئے تھے، ان کی قسمت ساتھ دے رہی تھی۔ صہیب روم سے آئے تھے، قسمت ساتھ دے رہی تھی۔ حضرت سلمان فارس سے آئے تھے، قسمت ساتھ دے رہی تھی۔ اور ہم کیوں نہ اپنے آپ کو خوش قسمتوں میں گنے، ہم 1400 سال بعد پیدا ہوئے مگر قسمت ساتھ دے رہی ہے، قسمت ساتھ دے رہی ہے کہ ہم ان کو ایسا مانتے ہیں جیسے کہ ہم دیکھے ہوئے کو مانتے ہیں۔ جیسے سورج نکلتا ہے تو ہم کہتے ہیں دن موجود ہے، اور کوئی ہم سے دن کو رات نہیں کہلوا سکتا،
کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں سورج نکلا ہے، ایسے بے دیکھے ہم مکین گنبد خضرا کو مانتے ہیں، جو ہمارے ساتھ کوئی کرنا ہو کر ڈالے، پر ان کو ماننے میں ہم ذرہ برابر کمی نہیں آنے دیں گے۔ یہ قسمت ہے جو سپورٹ کر رہی ہے، اور اس پر ناز کریں، آپ اس پر ناز کریں، دولت پر نہیں، طاقت پر نہیں، پاور پر نہیں، حکومت پر نہیں، ناز کرنی ہے تو ایمان پر۔ یہی تمہارے پاس ناز کرنے کی چیز ہے۔ جب سب آگ میں جل رہے ہوں گے تب تمہیں پھولوں کا باغ دیا جائے گا، جب لوگ جہنم کے شعلوں میں جھونکے جا رہے ہوں گے تب تمہیں گلشنے جنت میں سیر و تفریح کا موقع دیا جائے گا، تو اس کے تصور میں رہو۔ اور رہی بات دنیا کی، تو قرآن نے جو کہا ہے وہ تو ہو کے رہے گا۔ قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ فرماتا ہے اور ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے، تاکید کے ساتھ ہم تمہارا پریکشا لیں گے اور لیں گے۔ اب یہاں غور کر لیں، قدرت جب پریکشا لے گی، اللہ جب پریکشا امتحان لے گا، تو ہمیں وہاں کتنے اسٹرانگ رہنے کی ضرورت ہے، کتنا ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے، کس قدر استقامت کی ضرورت ہے۔ اس آیت میں 4 باتیں کہی گئی۔ تمہیں خوف دلا کر امتحان لیں گے، دنیا تمہیں ایسے ڈرائے گی جیسے بھوکا شیر اپنے شکار کو ڈراتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ تم اس وقت ڈرتے ہو یا اپنے اللہ پر کی رضا پر راضی رہتے ہو۔ خوف سے تمہیں آزمائیں گے، خوف دلا کر، وہ کہتا ہے۔ اب یہاں تھوڑا سمجھ لینا چاہیے، اگر کوئی خوف دلائے، سمجھو بات کو، ڈرائے، دھمکائے، اجارنے کی بات کرے، نیست و نابود کرنے کی بات کرے، تو سمجھنا چاہیے کہیں امتحان تو نہیں ہو رہا، اور وہاں ڈٹنا چاہیے۔ گلا کرنے کے بجائے رب کے حضور استقامت کرنا چاہیے۔ آگے بتاؤں گا استقامت کریں گے تو ہوگا کیا۔ تو جب خوف آئے چاروں طرف سے تو سمجھیں کہ امتحان ہے، اور پھر وہ کہتا ہے تمہیں بھوکا رکھ کر آزمائیں گے۔ بھوکا آدمی کب رہتا ہے؟ جب روزی تنگ ہو جائے، غربت آ جائے، گھر میں راشن نہ رہ جائے، تو بھوک کی نوبت آتی ہے۔ ایسی نوبت آئے تب بھی ہم کو سمجھنا ہے کہ میرا رب مجھے آزمانا چاہتا ہے، امتحان لینا چاہتا ہے، تو اس وقت ہمیں استقامت کرنی چاہیے کہ میرے مالک بھوکے تیرے نام پر مرنا پڑے تو مر جائیں گے، پر گلا نہیں لانا چاہیے۔ میں مختصر کر رہا ہوں، وقت زیادہ نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کبھی تمہاری اولاد لے کر تمہیں آزمائیں گے، کبھی تمہارا مال لے کر تمہیں آزمائیں گے، اسباب پیدا ہوں گے جس سے تمہارا مالی نقصان ہوگا۔ یہاں مالی نقصان میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج دیکھیے کیا ہو رہا ہے، لوگ ہمارے آباء و اجداد کی دی ہوئی زمینوں کے پیچھے لگے۔ یہ قومی مالی بڑا نقصان ہے، یہ نہ سہ پانے والا نقصان ہے۔ ہم قرآن پاک کے تناظر میں سے دیکھیں آیت کی روشنی، کہتا ہوں مال لے کر آزمائیں گے، اولاد لے کر آزمائیں گے،
یہ بھی تو آپ دیکھ رہے ہو کہ مظلوم بھی ہم ہی ہیں اور مجرم بھی ہم ہی ہیں، گھر بھی ہمارا گیا ہے، جیل بھی میں ہم ہی ہے، ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں۔ اس کو قرآن پاک میں دیکھیں، آپ اللہ کی کتاب میں دیکھیں، آپ تسلی ملے گی۔ وہ کہتا ہے آزمائیں گے، اور جب آزمائش میں ثابت قدم رہیں گے، آزمائش چل رہی ہے پر پیشانی رب کی حضور جھکتے رہنی چاہیے۔ آزمائش چل رہی ہے، ذکر زبان پر جاری رہنی چاہیے۔ بھاگو بستر چھوڑ کے اللہ کے گھر کی طرف، جہاں بھی رہو، جب وقت آئے اس کی بارگاہ میں ماتھا رکھنے کا تو دوڑو اس کی طرف۔ پھر کیا ہوگا؟ اب قرآن مژدہ دیتا ہے، جب تم ثابت قدم رہو گے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ اللہ فرماتا ہے جس نے کہہ دیا اللہ میرا رب ہے اور اسی پر ڈٹ گئے تو کیا ہوگا؟ فرشتے آئیں گے مدد کے لیے۔ یہی اپنی کمی دور کر لو، یہی گہار مچاتے ہو لیکن رب کے حضور جھکنے نہیں آتے، یہ استقامت کی کمی ہو گئی۔ مدد کے لیے فرشتے ریڈی ہوتے ہیں، دلیلیں موجود ہیں، روایتیں موجود ہیں، آئے بھی ہیں فرشتے، سب کچھ ہے، لیکن جب استقامت کی ضرورت پڑی تو بھاگ گئے۔ گھر میں مصیبت ہے، مسجد میں نہیں آئیں گے، بابا کے پاس پہنچ جائیں۔ نماز کو نہیں آئیں گے، بابا کے پاس پہنچ جائیں۔ یہ مصیبت ہے، یہ ایسے ہی فیل ہوتے ہیں امتحان میں لوگ، ایسے ہی ناکام ہوتے ہیں لوگ۔ کسی مصیبت زدہ کو فجر کی نماز میں بلا لو، نہیں آئے گا۔ یہ حالت ہے، تو ہم اپنے ہاتھوں سے اپنا کھیل خراب کر رہے ہیں۔ اگر تم استقامت کرو پیارے، اگر تم ڈٹو اپنے دین پر، تو تمہاری مدد کے لیے وہ رب فرشتے نازل کر دے گا۔ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ سفر معراج کا وہ واقعہ یاد کیجئے، جب فرشتوں کی ایک جماعت کھڑی تھی تیار مستعد، حضرت جبریل امین نے بتایا تھا کہ یہ فرشتے اس لیے کھڑے ہیں سرکار کہ جہاں آپ کے غلاموں کو ضرورت پڑے یہ مدد کے لیے پہنچ جائیں۔ ہم نے وہ پہاڑ بھی دیکھا ہے مکے کی سرزمین پر جس پر فرشتوں کا نزول ہوا تھا، ہم نے وہ آیتیں بھی پڑھی ہیں جو کہتی ہیں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور یہاں تتنزلوا کہا، یہ نہیں کہ ماضی میں نازل ہوئے تھے دروازہ بند ہو گیا، مضارع کا صیغہ، مطلب یہ قیامت کی صبح تک اے مسلمانوں تمہاری مدد کے لیے فرشتے نازل ہوتے رہیں گے۔ شرط یہ ہے کہ تم اپنی لائن درست کرو، اپنا کردار درست کرو، اپنی چال چلن درست کرو، اپنے معمولات درست کرو، اپنے آپ کے اندر بدلاؤ لاؤ۔ میں بہت حیرت میں ہوتا ہوں، میں غلطی پر ہوں تو معاف کیجئے گا، میری اصلاح کیجئے گا۔ ایک آدمی راستہ چلتے ہوئے اگر ٹھوکر کھاتا ہے تو وہیں سے وہ سنبھل کر چلتا ہے۔ غلط کہہ رہا ہوں میں؟ راستہ چلتا ہوا آدمی اگر ٹھوکر کھاتا ہے تو وہیں سے سنبھل کر چلتا ہے کہ کہیں پھر نہ ٹھوکر کھا جاؤ۔ مگر اس قوم کو اللہ جانے کیا ہو گیا، ٹھوکر پر ٹھوکر، ٹھوکر پر ٹھوکر، ٹھوکر پر ٹھوکر، ضرب پر ضرب، ضرب پر ضرب لگی جا رہی ہے، پر یہ سمجھنے کے لیے اور سنبھلنے کے لیے تیار نہیں۔
کہیں قسمت تو نہیں خراب ہو گئی؟ اللہ خیر کرے، کیا ہو گیا ہے ہم لوگوں کو؟ صحابہ کی زندگی کا وہ واقعہ لیجئے، کافی دنوں سے جنگ چل رہی تھی، کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا، سب نے مل کر غور کیا آخر بات کیا ہے کہ ہم فتح نہیں پا رہے۔ تب کسی ایک نے کہا فتح کیسے پاؤ گے؟ جب سے اس میدان میں آئے ہو اپنے نبی کی ایک سنت چھوڑ رہے ہو، جس کی وجہ سے تمہاری فتح روک دی گئی ہے۔ فتح چاہتے ہو تو نبی پاک کے راستے پر آ جاؤ۔ ادھر انہوں نے سنت پر عمل کیا، ادھر فتح ملی۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں پیارے، دلیل کے طور پر آپ کتابوں کا مطالعہ بھی کر سکتے ہو، پر ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ لوگ شراب پی کر کچھ دیر تک بے ہوش رہتے ہیں، ہم نے پتہ نہیں کون سا میں پی لیا ہے کہ ہوش ہی نہیں آ رہا۔ نہ اپنی فکر، نہ اپنی اولاد کی فکر۔ یہاں ایک اور احساس آپ کو دلانا چاہوں گا، جس طریقے سے آج ہم لوگ جی رہے ہیں، سنجیدگی سے سننے میں بہت تھکا ہوا ہوں، جس انداز سے ہم جی رہے ہیں، اسی انداز سے اگر ماضی کے مسلمان جیے ہوتے تو کیا اسلام اتنی سندرتا کے ساتھ آج آپ کو ملتا؟ جیسے آپ اپنی اولاد کی پرورش کر رہے ہیں، ایسے ماضی کے آپ کے برادران سلف و خلف پرورش کیے ہوتے تو اسلام آج ایسے ہی ہم کو مل پاتا جیسے ملا ہے۔ غور کرو نا، علماء نے اپنے ڈپارٹ میں جان توڑ محنت کی، کتابیں لکھی، جس سے آپ کی شریعت کا قانون آپ کے سامنے محفوظ ہے، تفسیریں لکھی، جس سے آج آپ قرآن کا مفہوم آپ معلوم کر سکتے ہو، زیر زبر پیش لگائے، حدیثیں جمع کی، ہر ڈپارٹ میں محنت ہوئی، میدان جنگ میں دشمنوں کے مقابلے میں نوجوان سینہ سفر ہوئے، گھر بار چھوڑ کر تن من دھن لٹایا، سر کٹایا، بازو کٹایا، سینہ چرایا، بے گوڑ و کفر میدان جہاد میں پڑے رہ گئے، تب جا کے اسلام آج ہم تک آیا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ ہم تو اپنے خون پسینے کی اولاد کو پیشاب کا طریقہ بھی نہ بتا سکیں۔ کتنے پیارے باپ ہیں آپ، وضو کا سلیقہ بھی نہیں بتا سکے۔ ایک سورت بچہ پڑھ لے قرآن پاک کی، وہ بھی آپ اور ہم نہ سکھا سکے، تعوذ و تسمیہ نہ صحیح کرا سکے، کندھے پہ بٹھا کے پورا بازار گھماتے ہیں، یہ آئس کریم کھا لو، یہ لڈو کھا لو، پیڑا کھا لو، یہ ڈریس لے لو، یہ کھلونا لے لو، یہ گاڑی لے لو، سب کر لیتے ہیں آپ۔ چند لمحہ بیٹھ کر حضور کی ایک سنت سکھا سکے ہیں آپ؟ کیسے باپ ہیں؟ کیا جواب دو گے اپنے رسول کو؟ یہ سنو آپ، کیا منہ دکھاؤ گے اپنے خدا کو؟ یہ سوچو آپ، اور اپنی اولاد کو کس پلیٹ فارم پر چھوڑ کر قبرستان جا رہے ہو، یہ سوچو آپ۔ یہی اگر پہلے کے مسلمان کیے ہوتے تو آج کیا ہوتا وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اعلی حضرت گئے تو اپنی جگہ مفتی اعظم چھوڑ گئے، وہ گئے اختر رضا خان چھوڑ گئے، ایسے
صحیح اچھے باپ اپنے بچوں کو اچھے پلیٹ فارم پر چھوڑ گئے، مصلی پر چھوڑ گئے، قرآن کا قاری بنا کر چھوڑ گئے، دین کا داعی بنا کر تب گئے، دین کا درد پلا کر تب گئے، بچوں کو غلام رسول بنا کر تب گئے، بیٹیوں کو باندیان مصطفیٰ بنا کر تب گئے۔ اور آج آپ اپنے بچوں کو کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو، ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں؟ یوں تو لوگ گالی علماء کو آسانی سے دیتے ہیں، ساری برائی علماء کی، لیکن علماء چیخ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، تب بھی تو آپ ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ اس لیے پیارے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، قرآن دیکھیں، کہتا ہے قرآن کریم لیس للانسان الا ما سعى او کما قال، انسان کے ہاتھ میں وہی آتا ہے جو وہ کماتا ہے۔ دروازے پر ببول کا جھاڑ لگائیں گے تو ملے گا کیا؟ بتاؤ آپ۔ میں بارہا کہتا رہتا ہوں، جب صبح صادق ہوتی ہے تو وہاں پر رحمتوں کا دروازہ کھلتا، فرشتے اللہ کے بندوں کے گھروں کی طرف پھیل جاتے ہیں روزیاں اور رحمتیں لے کر، رحمتوں کے دروازے قدرت کی طرف سے کھول دیے جاتے ہیں، مگر واہ رے میری قوم، تمہارے دروازے نہیں کھلتے، نہ تمہاری نیند کھلتی اور نہ تمہارے دروازے کھلتے۔ شکایتیں تو بڑی ہیں، گہار تو بہت ہے، میں بہت چھوٹا ہوں، پر لکھ لیجئے اگر اپنے دل پہ لکھ سکیے تو، دنیا میں گہار لگانے سے کچھ نہیں حل ہوگا، اور نہ ہی تمہارا کوئی آنسو پوچھنے آئے گا۔ لوگ چند الفاظ میٹھے بول کر اپنی سیاسی دنیا چمکائیں گے، اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اگر تمہارا بھلا ہو سکتا ہے تو تمہارے خدا کے در سے بھلا ہو سکتا ہے، اور تم وہاں سے بھاگو گے تو سن لو، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اس لیے پیارے، اپنے اس معمولی سے خادم کی بات مان لو، رشتہ جوڑ لو مسجدوں سے، رشتہ جوڑ لو سجدوں سے، رشتہ جوڑ لو قرآن سے، رشتہ جوڑ لو پارسائی سے، آؤ اپنے رب کی طرف، اسی سے دعائی، اسی کی بارگاہ میں مانگو، اسی کو جپو۔ جب وہاں سے وہ کوئی دروازہ کھولے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔